اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر یلغار کو آج چھٹا روز، لیکن حملوں کی شدت میں کمی کے بجائے ہولناک اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ اب تک ایران کے اندر 2000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے مطابق وہ تہران پر 5000 سے زیادہ بم پھینک چکے ہیں، لیکن بات صرف زمین اور فضا تک محدود نہیں رہی۔ گزشتہ روز امریکی نیوی نے ایرانی بحری جہاز کو بحر ہند میں تباہ کر دیا، اور آج ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک امریکی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ اور اسرائیل کا حتمی ہدف کیا ہے اور ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، اسی دوران انڈیا کی وضاحت کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ انڈین بندرگاہیں استعمال نہیں کر رہا۔ اسرائیل اور امریکہ کی فوجی طاقت کے سامنے ایران کی جوابی کارروائیاں، بی بی سی کا تجزیہ کہ دونوں کی اب تک وار اسٹریٹجی کیا ہے۔ مشرق وسطی کی جنگ چھٹے روز میں داخل ہو چکی ہے اور اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کے خلاف مزید حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانی دارالحکومت تہران پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وہیں ایران کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی ٹینکرز کو تباہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے سربراہ کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں تقریباً 20,000 بحری جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ تہران کے علاوہ قم اور اصفہان میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی مہلک فضائی حملے کیے ہیں۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان نئی جھڑپوں کے باعث 80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایران نے خطے کے ممالک میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور قطر، بحرین اور دبئی میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ بحرین نے کہا ہے کہ اس نے 2 ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی بحریہ کی جانب سے امریکی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے سے متعلق ایرانی سرکاری ٹی وی پر ایک بیان پڑھ کر سنایا گیا، جس میں کہا گیا کہ اسلامی انقلابی گارڈز نے جہاز کو پرشین گلف کے شمال میں میزائل سے نشانہ بنایا اور اس وقت وہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ IRGC نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، جو خلیج کو بحر ہند سے ملاتی ہے۔ اس جنگ میں اب تک جس طرح کی کارروائیاں دونوں جانب سے ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ سوال ہو رہا ہے کہ دونوں جانب کی حکمت عملی اور مقاصد کیا ہیں۔ بی بی سی کے سیکیورٹی تجزیہ کار گورڈن کریرا اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جنگ کس طرح لڑی جا رہی ہے۔ جنگ کے چھٹے دن دونوں طرف کی حکمت عملی اب واضح ہو رہی ہے۔ ہر فریق دوسرے کو نقصان پہنچانے اور دباؤ ڈالنے کے مختلف حربے اپنا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں، جن میں شروع میں سپریم لیڈر جیسے رہنماؤں اور فوجی اہداف جیسے فضائی دفاعی نظام اور میزائل لانچر شامل ہیں۔ بی بی سی ویریفائی کی یہ تصاویر ایران کے ایک فضائی اڈے زیدان کی ہیں۔ انہوں نے تہران میں سیکیورٹی کے کچھ مراکز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایران کے لڑنے کی صلاحیت کو کمزور کیا جائے، خاص طور پر اس کے میزائل لانچ کرنے کی طاقت کو، اور شاید حکومت کے گرنے یا ہٹانے کا راستہ کھولا جائے۔ ایران نے جواب میں خلیج کے پار میزائل اور ڈرون فائر کیے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ تر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن اس نے معاشی اہداف جیسے آئل ریفائنریاں اور دبئی کے ایک ہوٹل پر بھی حملے کی کوشش کی ہے۔ ایران کا مقصد خلیجی ممالک پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے۔ تاہم ایران کے پاس کتنے ہتھیار باقی ہیں، یہ واضح نہیں ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کے ذریعے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک تنگ اور اہم سمندری راستہ ہے جو تقریباً 30 میل سے بھی کم چوڑا ہے۔ دنیا کے تیل کا تقریباً 5واں حصہ عام طور پر یہاں سے گزرتا ہے۔ ایران کی دھمکیوں کی وجہ سے یہ راستہ تقریباً بند ہونے کے قریب ہے۔ جنگ سے پہلے روزانہ تقریباً 100 جہاز یہاں سے گزرتے تھے، لیکن اب یہ تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اس کی بحریہ جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے۔ اس تھکا دینے والی جنگ میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل ایران کے میزائلز اور ڈرونز ختم کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے اپنے دفاعی میزائل ختم ہو جائیں، اور کیا ایران بمباری برداشت کر کے اسرائیل اور امریکہ کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطی کے تجزیہ کار ڈاکٹر قندیل عباس۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ایران کی صورتحال سے نکلنے کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے، ایران نے میرا خیال ہے اس وقت
فیملی یہ بنائی ہے کہ وہ اب ایران کی سرزمین کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے صرف اوفنس لانچ کر رہے ہیں، اور اس اوفنس کے ذریعے ان کا نظریہ یہ ہے اس وقت جذباتیت کے انداز میں کہ وہ اپنے نظریے کو بچائیں گے، اور اس بنیاد پر انہوں نے ڈو اور ڈائی کی پالیسی اختیار کی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے یہ ہے کہ جو مس کیلکولیشن ہے امریکہ کی وہ بالکل واضح ہو گئی ہے، کیونکہ ہزاروں ٹن بارود ایران کے اوپر برسانے کے باوجود وہ اپنے اصل ہدف سے بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ٹاپ جو اپنے اہداف تھے، یعنی ایران کی ٹاپ ملٹری اور سیاسی لیڈرشپ کو تو ہٹا دیا ہے، لیکن رجیم چینج کا جو ان کا پلان تھا اس سے وہ بہت دور نظر آ رہے ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہتھیاروں کا اب استعمال ہے اس میں لاگت بھی اور ہتھیاروں کی تعداد بھی وہ ایران کی فیور میں نظر آتی ہے۔ ایران کے پاس کم از کم اس وقت 50,000 میزائل ہیں، جس میں لانگ رینج میزائل کی تعداد 10,000 ہے، لیکن جنگی علاقے کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے میزائلوں کی تعداد صرف 800 سے لے کر 1000 میزائل ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پیٹریاٹ اور ٹوماہاک میزائل ہیں وہ 1 ملین سے لے کر 3 ملین تک ان کی قیمت ہے، جبکہ ایرانی میزائلوں کی قیمت صرف $2 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ تک ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیں، یہ جو خلیجی ہمسایوں پر میزائل حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے، تو کیا یہ ممالک ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ یہ ممالک ڈائریکٹ ایکشن لیں ایران کے خلاف؟ کیونکہ آج تو انہوں نے آذربائیجان پر بھی حملہ کر دیا ہے، آذربائیجان ایئرپورٹ پر۔ مجھے اس کا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ ایران نے ایک تو ان کو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ اصل ہدف ان کا ہمسایہ ممالک نہیں ہے بلکہ امریکن یا اسرائیلی بیسز ہیں، اور جہاں سے اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے ایران پہ فائر ہوگا اس کو جواب وہیں پر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ بعض جگہوں سے شاید حزب اللہ کی جانب سے یا علاقے کی دوسری طاقتوں کی طرف سے بھی اٹیک ہو رہے ہیں، جیسے قبرص پہ ہونے والے اٹیک کو برطانیہ نے مان لیا ہے کہ وہ ایران کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹ یہ کنٹریز انوالو ہونے کے قابل نہیں ہے ایران کے ساتھ، اس لیے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ ٹکراؤ میں آتی ہے تو ایران کو بہانہ مل جائے گا کہ وہ ان خلیجی ممالک کے انفراسٹرکچر کو بھی ہدف بنائے۔ جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایران اب ڈو اور ڈائی کو تو وہ ڈائریکٹ ان ممالک کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے ڈاکٹر قندیل عباس ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایران کے خلاف جاری جنگ کے دوران سوشل میڈیا پر اس دعوے پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں کے لیے انڈین بندرگاہیں استعمال کر رہا ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ یہ دعویٰ ایک امریکی ٹی وی چینل ون امریکن نیوز نیٹ ورک کے ایک انٹرویو میں سامنے آیا تھا، جہاں سابق امریکی فوجی کرنل ڈگلس میک گریگر نے کہا کہ امریکی افواج مبینہ طور پر ایران پر حملہ کرنے کے لیے انڈین بحری بندرگاہیں استعمال کر رہی ہے، کیونکہ ان کے بقول امریکی اڈے اور بندرگاہی سہولیات تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ بات نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ روایتی میڈیا پر بھی تیزی سے پھیلی، اور سوال یہ اٹھنے لگے کہ کیا انڈیا اس جنگ میں امریکہ کی مدد کر رہا ہے؟ سابق امریکی فوجی کرنل ڈگلس کے بیان پر انڈیا میں رد عمل اور حکومت کے موقف کے بارے میں دلی سے شکیل اختر تفصیلات بتا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کا انٹرویو آنے کے بعد انڈیا میں اپوزیشن جماعتیں اور دفاعی ماہرین مودی حکومت سے سوال کرنے لگے کہ کیا انڈیا نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے اپنے بحری اڈوں کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ انڈیا نے اس کی سخت تردید کرتے ہوئے کرنل ڈگلس کے دعوے کو بے بنیاد اور فرضی کہہ کر پوری طرح مسترد کر دیا ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کی فیکٹ چیک سائٹ پر کرنل ڈگلس کے انٹرویو کی اسکرین شاٹ لگا کر اس پر فیک یعنی جھوٹی خبر کی مہر لگا دی گئی ہے۔ انڈین حکومت نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسی بے بنیاد اور جھوٹی خبروں پر توجہ نہ دیں اور نہ ہی اس طرح کی پوسٹ کو شیئر کریں۔ انڈیا نے اپنی بندرگاہوں کے استعمال کی تردید ایک ایسے وقت میں جاری کی ہے جب گزشتہ دنوں امریکہ کی ایک آبدوز نے ایک ایرانی جہاز کو سری لنکا کے نزدیک سمندر میں تباہ کر دیا۔ یہ جہاز انڈیا کی دعوت پر ایک بین الاقوامی پروگرام میں شرکت کے بعد ایران لوٹ رہا تھا۔ تفصیلات بتا رہے تھے دلی سے شکیل اختر۔ میں ہوں مظفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی ختم کروانے کے لیے روس، ترکی اور چین نے دونوں کو ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ایک ہفتہ قبل شروع ہونے والے سرحدی جھڑپوں میں دونوں جانب جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ BBC پشتو کے مطابق گزشتہ شب بھی مشرقی اور جنوب مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار اور پکتیا، جبکہ جنوبی قندھار اور کابل میں
ड्यूरन लाइन के करीब तालिबान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस माह से अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार और सूडान के शहरियों को स्टूडेंट वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। अफगान शहरियों के लिए स्किल वर्क वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि ये इक़दाम वीज़ों के मुबैना तौर पर वसी पैमाने पर गलत इस्तेमाल के बायस उठाया जा रहा है। हुकूमत के इस फैसले को स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। नेपाल में वोटर एक अहम आम इंतखाबात में अपना हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल नौजवानों की क़यादत में होने वाले इन एंटी करप्शन प्रोटेस्ट के दौरान हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया था, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि ये इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल की समत का तयन करेंगे। इंतखाबात में बदउनवानी, बेरोजगारी अहम मसाइल रहे हैं। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से अमरीकी शहरियों को हिदायत की गई है कि वो फ़ौरन इराक़ छोड़ दें। मुल्क के शुमाल में खुद मुख्तार कुर्दिस्तानी इलाके में अमरीकी तनसीबात और कुर्द अपोजिशन ग्रुप्स पर हमले के बाद इस इलाके को भी ईरान के साथ जारी जंग में घसीट लिया गया है। इस बात की इत्तलात भी आ रही हैं कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि कुर्द जंगजू अपने मादरे वतन वापस जाएं और लड़ाई में शामिल हों। एक सीनियर रहनुमा ने BBC को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसा जल्द होगा। शुमाली इराक के शहर अरबिल से ओला गोयरन की रिपोर्ट, खतीजा आरिफ की ज़ुबानी। शुमाली इराक में मौजूद ये जिला वतन ईरानी कुर्द जंगजू सूरत हाल को गौर से देख रहे हैं। क्या वो सिपाही बनकर जल्द ही मादरे वतन को जा सकेंगे? यहाँ बहुत से लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं। Hello, very nice to meet you. Hello, nice to meet you. 25 बरस के हसन को बेसब्री से इंतजार है। Hassan, what do you expect हसन, to क्या happen आपको in लगता है कि आप जल्द ही ईरान जाकर लड़ेंगे? inside Iran? बिल्कुल हर बात और वाक़या इसका इशारा है कि हम बहुत जल्द वहाँ होंगे। हम ईरान के अंदर अपने लोगों के हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। फिलहाल इस अड्डे पर फौजी इज्तिमा के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, हुकूमत को गिराने के एक देरीना ख्वाब के सिवा। इस कोहना मश्क अपोजिशन रहनुमा ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जिलावतनी में गुजारा है। वो कहते हैं कि उनके लोग चंद दिनों में वतन जा सकेंगे। अगर जब भी आप वतन जा सके तो क्या आप अमरीकियों और इसराइलियों के साथ मिलकर काम करेंगे? मसलन क्या वो आपको फ़िज़ाई मदद फराहम करेंगे? Will they be providing air support for you? अगर हमारे जंगजू पेशकदमी करते हैं तो हमें हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई का सामना हो सकता है, क्योंकि सरहद के करीब तमाम शहरों में फौजी अड्डे कायम हैं। अलबत्ता अगर अमरीकी और इसराइली उन पर बम गिराएं तो हमें आसानी होगी। फिलहाल तो ईरान कुर्द जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। ये हैं एक तबाहकुन हमले के आसार। The attack here happened. ये हमला चंद घंटे पहले किया गया और ये है उससे होने वाला नुकसान। यहाँ एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरा जिससे ये इमारत मलबे का ढेर बन गई। हमें बताया गया कि यहाँ 4 फौजी जख्मी हुए थे और अभी अभी एक हलाक हो गया है। ये हमला ईरान ने शुमाली इराक में मौजूद अपने दुश्मनों पर किया है, एक और सबूत कि जंग फैल रही है। Is spreading. क्या कुर्द जंग में शामिल होंगे? चेमेगोइयाँ तो हो रही हैं। सदर ट्रंप के लिए ये एक पुरकशिश इंतखाब हो सकता है, लेकिन कुर्दों के लिए एक और मौका कि मादरे वतन के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। ईरान के साथ अमरीका और इसराइल की जंग जारी है, लेकिन इसराइल की गज़ा के खिलाफ कार्रवाई को 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान कभी जंग बंदी होती है तो कभी कार्रवाई। ये जंग हमास की जानिब से इसराइल पर अक्टूबर 2023 के शिद्दत पसंद हमले के बाद शुरू हुई, जिसमें 1200 इसराइली हलाक और सैकड़ों को यरगमाल बनाया गया। गज़ा पर इसराइली बमबारी में 70,000 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गज़ा की बेशतर आबादी आर्जी खैमों में मुकीम है और इन हालात में रमज़ान के महीने में रोज़े रख रही है। योलान नेल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरू। गज़ा के फ़लस्तीनी अपनी तमाम तर तकालीफ के बावजूद इस बरस रमज़ान का रिवायती अंदाज से मज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खंडरात जैसे अपने इलाकों को सजाया है, जहां वो फजर से लेकर इफ्तार तक रोज़े रख रहे हैं।
لیکن غزہ کے لگ بھگ تمام لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں اور رمضان وہ مہینہ ہے جب وہ اپنے کھوئے کل کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری حقیقی زندگی بدل گئی ہے، ہمارا کھانا، ہمارے کپڑے، ہماری زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ فرق بہت وسیع ہے، جنت اور جہنم کی طرح۔ جنگ سے پہلے الحمدللہ ہم بہت اچھے تھے، اب خدا کا شکر ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ غزہ کے بازاروں میں اب رونق ہے۔ پچھلے سال کے آخر میں عالمی ماہرین نے کہا کہ اس پٹی میں اب قحط جیسے حالات نہیں ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے زیادہ امداد اور نجی درآمدات کو داخل ہونے کی اجازت مل رہی ہے، لیکن پھر بھی کم آمدنی اور تقریباً پوری آبادی کے غربت میں زندگی گزارنے کی وجہ سے بہت سے لوگ رمضان میں دباؤ کا شکار ہیں۔ آج قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ بہت سے لوگ سامان دیکھتے ہیں لیکن انہیں خرید نہیں سکتے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خدا لوگوں کے لیے اس میں آسانی پیدا کرے گا اور زندگی 7 اکتوبر 2023 سے پہلی جیسی ہو جائے گی۔ کھنڈرات میں مشہور عظیم عمری مسجد غزہ کی سب سے بڑی اور قدیم ترین مسجد تھی۔ اس پٹی کی زیادہ تر مساجد جنگ میں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی مسلح گروپ حماس عبادت گاہوں اور شہری علاقوں کو شدت پسندی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کی حماس تردید کرتی ہے۔ فلسطینی اب عارضی عبادت گاہوں کا سہارا لے رہے ہیں یا ملبے میں عبادت کر رہے ہیں۔ روحانی عبادتوں کے درمیان یہ خوف بھی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ جنگ بندی بہت نازک ہے اور اسرائیل کارروائی کرتا رہتا ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں۔ امریکہ کا امن منصوبہ سست روی کا شکار ہے۔ غزہ کے باشندے اس رمضان میں معمول کی خوشی اور امن چاہتے ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں وہ تھوڑا سا سکون ان مذہبی رسومات میں حاصل کر رہے ہیں۔ یولان نیل کی رپورٹ آپ سن رہے تھے جاوید سمرو سے۔ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ بی بی سی نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ وزن فر حیدر کو اجازت دیں، کل خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔